سامعین حضرات، نیو نیشنل الیکٹرک کے جانب سے جلسہ سیرت پاک دسمبر 2016 نعت تقریر کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا نور عالم صاحب قبلہ بنارسی تشریف فرما ہے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ جماعت اہل سنت کے اس عظیم عالم دین کی بارگاہ میں گزارش کروں گا حضرت تشریف لائیں۔ آئیے اپنے مہمان خطیب کا نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت نکہت فکر سے لفظوں کا سمندر مہکے، یاد سرکار سے محفل کا مقدر مہکے، مجلس واعظ کی رونق ہے تمہارے دم سے، تم جو آ جاؤ تو تقریر کا گوہر مہکے۔ مائک پر حضرت علامہ نور عالم صاحب قبلہ بنارسی جو انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے، اسلام میں عورت کا مقام۔ صدر باوقار علماء اہل سنت، شورا عظام، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا حبیب اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے۔ ابھی تو آپ ظفر عقیل صاحب گنگنا رہے تھے اور آپ ہونٹ سے بھی دے رہے تھے اور نوٹ سے بھی دے رہے تھے، جتنا کالا دھن تھا سب باہر آ رہا تھا، اور میں بول رہا ہوں تو آپ حضرات محبت کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، درود پڑھ کے مقدر جگا لیا جائے۔ باواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم۔ سیرت پاک کا یہ عظیم الشان جلسہ جو سالانہ منعقد ہوتا ہے اور قرب و جوار کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں سال بھر کے لیے عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ نثار تیرے چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں سیرت پاک کے اس ارکان و ممبران کو جنہوں نے ہم سب کے لیے شامیانہ مصطفیٰ سجا کر پیش کر دیا ہے۔ سبحان ہمارا یہ اسٹیج موقر علماء کرام سے
بھاری بھرکم بنا ہوا ہے، خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا صوفی شاہ سید منظر صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی و دیگر علماء اہل سنت جن کے اسماء گرامی میں نہیں جان رہا ہوں، ورنہ یقین جانیے عبادت سمجھ کے ہر ایک کا نام لیتا میں، لیکن جو ذرہ جہاں پہ ہے آفتاب و مہتاب ہے۔ ناظم جلسہ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میرا موضوع اسلام میں عورت کا مقام۔ بہت زیادہ دیر آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، جتنی دور سے آیا ہوں بس اتنی ہی دیر تک تقریر کروں گا۔ حاضرین، عورت اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر لفظ عورت اور اس کے مفہوم کو بہت ہی باوقار پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ عورت کا وقار، عورت کا مقام کسی اور مذہب و مسلک نے نہیں سمجھایا۔ اگر زمین پر کسی مذہب نے عورت کا صحیح مقام و مرتبہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا تو وہ صرف اور صرف ہمارے نبی کا لایا ہوا دین، دین اسلام۔ واہ 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 واہ۔ اس کے مقابل میں آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی دوسرے مذاہب کے ماننے والوں نے عورتوں کا خوب مذاق اڑایا اور آج بھی مذاق اڑا رہے ہیں، مگر جہاں جہاں عورتوں کا مذاق اڑایا جائے گا اسلام وہیں پر عورتوں کو عزت و مقام عطا کرتا جائے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ آج میں سب سامنے رکھ کے بات کروں گا، اس لیے کہ سیرت پاک کے ارکان و ممبران نے بہت سارے کوالٹی کے لوگوں کو میرے سامنے رکھا ہے، سب کا لحاظ رکھا جائے گا۔ آج الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے، اسلام پہ تانا کسا جاتا ہے، آئے دن اخبار میں خرافات بکے جاتے ہیں۔ اسلام نے عورت اور مرد میں مساوات نہیں رکھی ہے، برابری نہیں رکھی ہے۔ کان کھول کے سن لو، اسلام نے جو عورت اور مرد میں مساوات دیے ہیں، دنیا کے کسی مذہب کو وہ توفیق نہیں ہے جو دے سکے۔ کیا بات، کیا بات۔ تم نے کیسے کہہ دیا کہ اسلام نے عورت مرد میں مساوات نہیں دی ہے؟ اگر مرد کو باپ بنایا ہے تو عورت کو ماں بنایا ہے، کیا بات۔ اگر مرد کو بھائی بنایا ہے تو عورت کو بہن بنایا ہے، اور اگر دینی اعتبار سے مساوات دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ نے اگر اسلام قبول کر کے مرد مسلمان ہوتا ہے تو عورت مسلمہ ہوتی ہے، ایمان لا کر اگر مرد مومن ہوتا ہے تو عورت مومنہ ہو جاتی ہے، کیا بات۔ نماز
مرد پہ بھی ہے، نماز عورت پہ بھی ہے، روزہ مرد پہ بھی ہے، روزہ عورت پہ بھی ہے، حج مرد پہ بھی ہے، حج عورت پہ بھی ہے، قناعت مرد کے لیے بھی ہے تو قناعت عورت کے لیے بھی ہے، صبر مرد کے لیے ہے تو صبر عورت کے لیے بھی ہے۔ اسلام نے ہر جگہ مساوات عطا فرمایا ہے۔ کیا بات؟ تم کیسی مساوات چاہتے ہو؟ کیسی مساوات چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہم لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جو کام مرد کرے وہی عورت کرے۔ ایک وکیل صاحب آ گئے ہمارے کمرے میں، مولانا صاحب اسلام میں عورت اور مرد کو حقوق نہیں دیے گئے برابر۔ میں نے کہا کون سے حقوق کی بات کرنے آئے ہیں آپ؟ کہا رے جو مرد کام کرے وہی عورت کرے، اگر مرد ملازم ہو عورت بھی ملازم ہو، مرد کلرک ہو عورت بھی کلرک ہو، مرد اگر ٹکٹ بانٹے عورت بھی ٹکٹ بانٹے، مرد مارکیٹ میں ہو عورت بھی مارکیٹ میں ہو، یہ برابری ہونی چاہیے۔ مگر اسلام نے کہا مرد مارکیٹ میں رہے عورت گھر میں رہے، مرد کلرک میں رہے عورت گھر میں رہے۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ جہاں مرد ہے وہاں عورت کو کیوں نہیں آزادی دی جاتی ہے؟ میں نے کہا میاں وکیل صاحب دو جواب دینا چاہتا ہوں میں۔ منہ پھاڑ لیا، کہا جواب دیجئے، کیا جواب دیں گے؟ ہم نے کہا ایک بات بتاؤ، آپ نے گھر بنایا ہے؟ ارے کیسی بات کرتے ہیں مولانا، 35 سال کی وکالت ہے، گھر نہیں بنائیں گے تو کیا بنائیں؟ ہم نے کہا گھر میں لوٹا کٹورا جگ جگہ مگ مگا ہے کہ نہیں؟ بالٹی ہے کہ نہیں؟ کٹورا ہے کہ نہیں؟ گلاس ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں یہ سب کچھ ہے، جب گھر ہے تو کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے کہا کہ یہ جگ اور مگا، یہ لوٹا کٹورا بالٹی، یہ سب کے سب آپ تجوری میں رکھتے ہوں گے؟ واہ 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 واہ۔ کہنے لگے مولانا کیسی بات کرتے ہیں، جگ جگہ مگ مگا لوٹا کٹورا بالٹی تجوری میں رکھنے کے لیے تھوڑا ہی ہوتا ہے، یہ تو کچن لیٹرین باتھ روم کے لیے ہوتا ہے۔ کیا بات کیا بات۔ میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، آپ کے گھر میں زیور وغیرہ ہے کہ نہیں سونے چاندی کے؟ کہا مولانا کہنے کی بات ہے، ارے ایک سے ایک زیور زیورات ہمارے پاس ہے۔ تو میں نے کہا تب تو اس کو آپ کچن میں لیٹرین میں باتھ روم میں رکھے ہوں گے۔ کیا کہنے، واہ۔ کہنے لگے مولانا کیسی الٹی سیدھی کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں الٹی سیدھی نہیں کرتا، آپ لوگ الٹی کرتے ہو، کبھی کچہری میں تو کبھی یہاں تو کبھی وہاں، الٹی سیدھی تم کرتے ہو، الٹی سیدھی کو ہم ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں۔ سچ سچ بتاؤ، لوٹا کٹورا مگ مگا یہ کہاں رہتے ہیں؟ کہاں آنگن میں، کچن میں، لیٹرین میں، باتھ روم میں، کبھی کبھی تو لڑکے چبوترے پہ ہی چھوڑ دیتے، لیکن زیور زیورات کیا بات ہے، کیا بات تجوری ہے، میں رکھا جاتا کیا بات ہے۔ سونا اور چاندی کے زیوروں کو تجوری میں رکھے جاتے ہیں۔ میں نے کہا دونوں میں فرق کیوں ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت بڑھیا بول رہے ہیں، واہ 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 واہ۔ جہاں رکھنے کی چیز ہے وہاں رکھی جائے گی، جگ جگہ مگ مگا لوٹا کٹورا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لے جاؤ لے جاؤ۔ مگر سونا چاندی تو بڑی محنت سے بنایا جاتا ہے، لہذا زیورات کو تجوری میں بند رکھے جاتے ہیں۔ میں نے کہا سن لو، تم نے عورتوں کو لوٹا کٹورا سمجھا ہے، اسلام نے سونا اور چاندی سمجھا ہے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں پرانے نوٹ بھی لیے جاتے ہیں. ہم نے کہا اگر ناظم صاحب اعلان نہیں کرنا ہے تو میں ہی اعلان کر دوں، پرانے نوٹ بھی چلیں گے. توجہ ہے آپ لوگوں کی. اسلام نے عورتوں کو قیمتی بنایا ہے اور کہہ دیا وہ تمہارے گھر کی عورتیں ہیں جو مکہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اور اسلام نے یہ ثابت کر دیا ہے جب زیور حفاظت سے رہے تو زیور پہننے والی دلہن بھی حفاظت سے رہے. واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت بڑھیا. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان واہ. واہ 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 واہ. وکیل صاحب کاہے میں برابری چاہتے ہیں؟ ارے پرانی نوٹ لاؤ. ہم لوگ انڈیا کی کرنسی پہ نہیں پلتے. میرے اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی کہا تھا ٹھوکرے کھائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرے ٹکڑوں پہ پلے خیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال. چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا. واہ 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 واہ. ہم مسلمانوں کو کرنسیوں سے نہ ڈرایا جائے. ہم کسی کے کرنسی پہ نہیں پلتے، ہم مصطفیٰ کے کرم پہ پلتے ہیں. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رسول پاک. واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت بڑھیا. سبحان اللہ. واہ نور عالم صاحب، واہ 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 واہ. اور کوئی بھی ہمیں ہندوستان کے گلی کوچوں میں ڈرانے کو نہ سوچے، اس لیے کہ ہمیں کسی اور نے نہیں بسایا ہے، مجھے میرے غریب نواز نے بسایا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ایک بھاجپا کے نیتا سے میں نے پوچھا، ابھی ٹرین میں پوچھا میں نے، تم لوگ جب وجیتا پا لیے تو دلی پہ بادشاہ نہ بیٹھا کے وزیر اعظم تو بیٹھا لا. ابے وزیر تو کسی بادشاہ کا ہوتا ہے. تم جیت کے بھی بادشاہ نہ بن سکے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وزیر اعظم واہ واہ واہ. وزیر مالیات ہیں، وزیر خرافات ہیں، جسے دیکھیے سب وزیر ہیں. بھاجپائیوں ہوش میں آ جاؤ، تم جس کے وزیر ہو اسی کے بادشاہ میرے غریب نواز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غریب نواز. آج سیرت کمیٹی سے میں اعلان کر رہا ہوں، دنیا کے سیاستدانوں کان کھول کے سن لو، مسلمان اعلان کر رہا ہے ہم تمہیں وزیر مانتے ہیں، بادشاہ ہم معین الدین کو مانتے ہیں.
واہ 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 سبحان سبحان. تو ایسا ہاتھ ملا رہے ہیں جیسے پرانی کرنسی لے کے آ گئے ہو. توجہ ہے آپ لوگوں کی. وکیل صاحب کس چیز میں مساوات چاہتے ہیں؟ ایک برابر لانا چاہتے ہیں عورت مرد کو. میں نے کہا وکیل صاحب کتنے بچے آپ کے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ 6 ہیں. میں نے کہا تب تو آپ کی بھی چھٹی ہو گئی. ایک بات بتائیے، کیا 6 آپ کے بیوی کے پیٹ سے آئے ہیں؟ وکیل صاحب نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم برابری لانا چاہتے ہیں. کہا اس میں برابری کیسے ہوگی؟ کہا جب 3 ادھر سے ہو 3 ادھر سے ہو. جب درد سے برداشت کرنا ہوا تو اس وقت برابری کا تصور نہیں آتا ہے. تمام بچوں میں درد عورت برداشت کرے. ظالموں تمہیں معلوم ہونی چاہیے اللہ نے عورت اور مرد کو مقام ضرور دیا ہے مگر ذمہ داریوں میں الگ الگ کر دیا ہے. کیا بات ہے. واہ 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 مولانا نور عالم صاحب سبحان اللہ سبحان. واہ واہ واہ. ذمہ داری کا مطلب نہیں سمجھا آپ نے؟ نہیں سمجھا آپ نے؟ سنیے، ہمارے ناظم جلسہ صاحب کشمیر سے آ رہے تھے. بھائی کار آ رہے تھے. ایک بات بتاؤ، کار میں چاروں چکا 1 سائیڈڈ ہوتے ہیں یا الگ الگ سائیڈ میں ہوتے ہیں؟ اگر 1 سائیڈڈ ہو جاتا تو گئے ناظم. جلسے میں نہیں آتے، جلوس میں چلے جاتے. لوگ کہتے کہ ناظم جلسہ خلوص میں چلے گئے. گاڑی کے پہیے اپنی اپنی سائیڈ میں جب برابر کی ذمہ داری ادا کرے تو منزل قریب ہو جاتی ہے. اور اگر سارے پہیے 1 سائیڈڈ ہو جائیں تو گاڑی منزل کے قریب نہیں ہوتی بلکہ وہ حادثے کا شکار ہو جایا کرتی ہے. بلا تشبیہ و تمثیل گاڑی کے پہیے 1 سائیڈڈ ہو تو حادثے ہوا کرتے ہیں. عورت مرد ایک جگہ ہو تو زنا ہوا کرتا ہے، بدکاریاں ہوا کرتی ہیں، فحاشی ہوا کرتی ہے. تم تو اتنا برابر کیے، ایک بھی لڑکا نہیں لگتا. دیکھنے کے بعد لگتا ہے ادھر آپ ہیں ادھر آپ ہیں. ایسا فرق. لڑکا لڑکی برابر لگتے ہیں، ایسا برابر. خبردار اسلام پہ گشت نمائی کرنے والوں، اسلام کا مطالعہ کرو، میرے رسول کی سیرت کا مطالعہ کرو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں لڑکا پیدا ہو تو رحمت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اور لڑکی پیدا ہو تو برکتوں کے 10 دروازے کھولے جاتے ہیں. کیا کہنے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات. عورت کو مقام اسلام نے کیا دیا؟
کوئی حدیث علامہ سید منظر ہمیں لا کے دکھاتے ہیں کہ جس کے 4 بیٹے ہوں پڑھا لکھا کے قاعدے سے بیاہ کر دے تو جنت میں چلا جائے. ایک بھی حدیث دکھا دیں لڑکوں کے بارے میں. نہیں لڑکوں آئینہ دیکھو آئینہ. اسلام نے تمہیں وہ مقام نہیں دیا ہے جو مقام اللہ نے تمہارے آنگن کی بچیوں کو عطا کیا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس عورت کے 4 بیٹیاں ہو اگر اچھی پرورش کر کے شادی کر دے اللہ اسے جنت عطا کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صحابیہ کھڑی ہو گئی یا رسول اللہ جن کی 3 بیٹیاں ہوں، فرمایا 3 بیٹیاں والی بھی اگر اپنے بچی کو خوب اچھی طرح پڑھا لکھا کر شادی کر دے اللہ اسے بھی جنت دے دے گا. واہ واہ واہ. پھر ایک صحابیہ کھڑی ہو گئی یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں جس کی 2 بیٹیاں ہوں اچھی تعلیم و تربیت کے بعد باعزت رخصت کر دے اللہ اسے جنت دے دے. واہ واہ واہ. ایک لڑکی والی صحابیہ کھڑی ہو گئی یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو وہ جنت میں جائے گی کہ نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس نے بھی صحیح تعلیم و تربیت کے ساتھ باعزت گھر سے رخصت کر دیا تو اللہ اسے بھی جنت عطا کر دے گا. کیا بات. اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ کھڑی ہو گئی یا رسول اللہ جس کی 1 بھی بیٹیاں نہ ہو وہ کیسے جنت میں جائے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اسے میں جنت میں لے کے جاؤں گا. کیا بات کیا بات ہے. کیا بات. یا رسول اللہ. عورتیں کتنی قیمتی ہیں تمہیں بتائیں. آج کے اس دور میں آج کے اس واہیات دور نے عورتوں کا مقام اتنا گھٹا دیا کہ اب عورتیں باپ کے سر پہ بوجھ بن گئی. آج اگر کسی کی بیٹی جوان ہو تو اس کی شادی کے لیے باپ کو رونا پڑتا ہے، ماں کو اپنے آنچل اٹھا اٹھا کر دعائیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن سن لو یہ آج کا ماحول و معاشرہ ہے جس نے جہیز کی لعنت میں ہمارے ماحول و معاشرے کو ایسا پھنسا دیا ہے کہ ہماری بیٹیاں آج ذلیل و خوار ہو کر کے گھر میں رہ رہی ہیں. لیکن سن لو اسلام کا نظام سن لو. میرا قرآن کہہ رہا ہے ان تبتغوا باموالکم، اے لڑکوں اور لڑکے والوں اپنی دولت سے عورت تلاش کرو. کیا بات کیا بات کیا بات. واہ واہ واہ. ایک مولانا صاحب کھڑے ہو گئے کہنے لگے مولانا صاحب جہیز تو سنت ہے. میں نے کہا جو چھاپڑ ماروں گا نا سارا سب کچھ باہر ہو جائے گا. جب و دستار سے آپ باہر ہو جائیں گے. لا حول ولا قوت. اسلام میں جہیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہیز کا کوئی مقام نہیں ہے. کہنے لگے حضرت علی کو نبی نے فاطمہ کی شادی کے وقت کچھ سامان عطا کیا تھا. میں نے کہا ظالم تجھے معلوم بھی ہے میرے نبی نے فاطمہ کا اور علی کا جب نکاح کیا تھا تو دونوں کی ولایت میرے نبی کو حاصل تھی. کیا بات. دونوں کی ولایت، فاطمہ کے بھی ولی میرے مصطفیٰ، کیا بات. علی کے بھی ولی میرے مصطفیٰ. کیا بات. اور ولی کسی کو دے تو وہ جہیز نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے. کیا علی بات. کو ضرورت تھی تب مصطفیٰ نے دیا، اور اگر جہیز دیا ہوتا تو عثمان ذوالنورین کو 2 مرتبہ دیا ہوتا. کیا بات ہے. مگر تاریخ اسلام میں بتا دو حضرت عثمان ذوالنورین کے نکاح میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں گئی ہیں، مگر ایک سامان جہیز بھی کوئی ہمیں لا کے دکھا دے کہ نبی کریم نے عثمان ذوالنورین کو کچھ دیا ہوگا. حاضرین تو ایک صاحب کہنے لگے وہ تو بڑے مالدار تھے
میں نے کہا تو آپ بڑے غریب ہو، آپ بڑے غریب ہو، آپ تو اتنے بڑے امیر ہیں، بڑھیا مکان بنا لیا، پنکھا چھوڑ دیا ہے، مشہری وغیرہ لگایا ہی نہیں ہے، وہ سب بہو لے کے آئے اور بیٹا بھی ایسا پیدا کیا۔ حضرت مرد کے بستر پہ عورت کو تو سوتے دیکھا گیا ہے، مگر عورت کے بستر پر یہ سو رہے ہیں۔ عورت بستر لائی ہے، عورت چٹائی لائی ہے، عورت پنکھا لائی ہے، آج جناب اس پہ سو رہے ہیں۔ ارے تو کیسا مرد ہے، منہ رگڑ کے مر جانی چاہیے کہ تو ایک بستر بھی نہیں خرید سکا جس پہ تیری بیوی سو سکے۔ تجھ سے اچھی تو تیری بیوی ہے جو اپنے بستر پہ تجھے سلا دیا ہے۔ کیا بات، بڑی فکر انگیز بات۔ ہم کو تو کیا بات، واہ واہ واہ، سمجھے میں نہیں آتا کہ آج لڑکا پیدا ہو رہا ہے کہ ہجڑا پیدا ہو رہا ہے۔ اس جہیز نے پورے نوجوانوں کو ہجڑا بنا دیا ہے۔ کیا بات، موٹر سائیکل پہ سینہ پھلا کے چلے جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا سسرال سے ملا ہے، میں نے کہا تو چھاپڑ ماروں گا، سینہ پھلانا ہی تھا تو اپنے بازو کے کمائی پہ پھلایا ہوتا۔ ابے یہ جہیز سے پہلے ایک لفظ بنتا ہے تب مرکب ہو کے ادا ہوتا ہے، معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ ارے صاحب لڑکی کی شادی ہے، دان دہیز کرنا ہے، دان دہیز، مر جاؤ لڑکی والوں، مر جاؤ لڑکے والوں، گئے ہو دان لینے کے لیے، بھیک لینے کے لیے، اس سے اچھا ہوتا کہ لڑکا پیدا ہی نہیں کرتا، نہ لڑکا پیدا ہوتا نہ تو بھکاری ہوتا۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ آج دوسرے مذاہب کے لوگوں نے ہمارے بچوں کو ناکارہ کر دیا، ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں اسلامی بوباس کو ختم کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آج دیکھیے آپ، اللہ اکبر، ایک چبھتی ہوئی بات کہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ سب لوگوں کی اجازت ہے؟ اتنی عمر ہو گئی اور آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی بھی اچھی خاصی عمر لگ رہی ہے، بتائیے کسی میدان میں، کسی بھی شاہراہ پہ، کسی بھی جگہ کسی عیسائیوں کی شادی کا آپ نے شامیانہ دیکھا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا۔ وہ کل بھی چرچ میں اپنے شادی کیا کرتے تھے، آج بھی اپنے چرچ میں شادی کیا کرتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں، یہ عیسائی اپنے چرچ کو پکڑے ہوئے ہیں، اور میرے رسول نے سب سے پہلے اس دنیا میں نکاح کی بنیاد مسجد میں رکھی ہے۔ علی کا نکاح مسجد میں، عثمان کا نکاح مسجد میں، تمام صحابہ کا نکاح مسجد میں۔ یاد رکھو، جو ہمارا تیور تھا وہ عیسائی لے لیا، اور جو عیسائی کا تیور تھا وہ مسلمان لے لیا۔ کیا بات، بڑی فکر کی۔ آج ہم اپنی مسجدوں کو چھوڑ دیا، باہر خوبصورت ٹینٹ لگا کر کے، اور صحرا تو نہیں کہہ سکتے ہم، اس لیے کہ دان دہیز والے ہیں یہ، بھکاریوں کو کہیں صحرا باندھا جاتا ہے، ہم تو کہتے ہیں آگے دم لگا دیا گیا ہے،
دمدار ہو گئے ہیں، میدان میں خوبصورت ٹینٹ وغیرہ لگا کر کے شادی بیاہ کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اگر تم واقعی اپنے نبی کے سچے غلام ہو تو اعلان کر دو ہمارا نکاح اب میدان میں نہیں ہوگا، اب اللہ کے گھر میں ہوگا۔ کیا بات، واہ کیا بات۔ جب تک ہم مسلمانوں کا نکاح مسجد میں ہوتا رہا، ہماری شادیاں بابرکت رہیں، کیا بات۔ ہمیں شادیوں کی برکتیں ملتی رہیں، اور جب سے ہم نے مسجد سے باہر نکاح شروع کر دیا، شادی کیا بربادی کر لیا۔ لڑکی بھی ویسے ہی ملتی ہے ماشاءاللہ۔ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ رشتہ ہم کو بڑا اچھا ملے گا۔ عقیل بھائی کی وہ دعا بڑی اچھی لگی، اگر نبی کی بزم میں اچھے نہ رہے تو رشتہ بھی اچھا نہیں ملے گا۔ ہم تو 3 مرتبہ آمین بولے۔ یہ ہمارے بوڑھے لوگ جب جائیں گے مگنی میں، کہاں جاتے ہیں؟ مگنی میں۔ شرم نہیں آتی؟ نقدی بھول گئے؟ مگنی کھاتے ہو، ظاہر سی بات ہے پہلے مگنی کھلایا پھر دان دہیج دے دیا۔ تھوڑا اینٹی بایوٹک دے رہا ہوں میں، بات میری اچھی تو نہیں لگ رہی ہے؟ یہ بوڑھے لوگ جائیں گے لڑکی دیکھنے، بیٹھیں گے، لڑکی والے ناشتہ لائیں گے، یہ مگنی کا ناشتہ ہے۔ ہم کو لگتا ہے دکان سے بھی مگنی آیا ہے۔ جو مگنی آئے وہ حرام ہے، اور جو اس کو کھائے وہ حرام خور ہے۔ ارے لڑکی والے ناشتہ پانی بعد میں، پہلے آپ ایک بات بتائیے۔ لڑکی والے ہاں بولیے کیا کہہ رہے ہیں؟ بولیے، آپ کی لڑکی ایم اے او میں کیا ہے کہ نہیں؟ آپ کی لڑکی ایم اے او میں کیا ہے؟ ایم اے او میں کیا ہے کہ نہیں؟ لڑکی والے بولتے ہیں ارے صاحب ایم اے او میں کی بات کرتے ہیں، ہم تو ایم ایس سی بی ایس سی کرا دیا ہے۔ آ گئی دلہن گھر میں، ٹھیک 3 مہینے کے بعد سید صاحب کی بارگاہ میں پہنچے سسر صاحب۔ کیا بتائیں مولانا صاحب، جب سے بہو آئی ہے ایم اے او میں کر رہی ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آ گئے تعویذ لینے، تو میں نے کہا صاحب میں تعویذ نہیں دے سکتا اس لیے کہ آپ نے ایم اے او میں ڈھونڈائی تھا، ہم آپ کے ڈھونڈ کے خلاف تعویذ نہیں لکھ کے دے سکتے۔ حد ہو گئی، وہ زمانہ کہاں گیا جب میرے بزرگان دین جایا کرتے تھے لڑکیاں دیکھنے تو پوچھا کرتے تھے تمہاری لڑکیاں نماز کی پابند ہے کہ نہیں، روزے کی پابند ہے کہ نہیں، تلاوت کی پابند ہے کہ نہیں، اس لیے کہ جب ماں نمازی ہوتی ہے بیٹا حسین ہوتا ہے، ماں تلاوت قرآن کرتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں ایم اے او میں کرے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے۔ کبھی باپ کے تھوپڑے پہ تو کبھی ماں کے تھوپڑے پہ۔
بات بڑھتی جا رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ سمیٹ دوں، اگر نہ سمیٹوں تو لپیٹ دوں۔ ایک مرتبہ اخبار میں آیا، اسلام نے مرد کو طلاق دینے کا حق دیا، عورت کو کاہے نہیں دیا؟ عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے، بلکہ مرد کو، جتنی ماڈرن عورتیں ہیں سب پھول کے گل گپا۔ بات تو صحیح ہے، ہم لوگوں کو بھی طلاق دینے کا حق ہونی چاہیے۔ مرد کو اگر طلاق دینے کا حق ہے تو عورت کو بھی ہونی چاہیے۔ جتنے انگریزی پڑھنے والے ہیں نا وہ گرا رہے ہیں اسلام پہ۔ عورت کو کائے نہیں طلاق دینے کا حق دیا گیا؟ دو جواب سنیے، جواب تو بہت ہے لیکن جواب دو دوں گا، اس کے بعد میں آگے بڑھیں۔ ہاں بڑھیے بڑھیے، بولیے بولیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ عورت فطرتاً مجبور ہے، کمزور ہے۔ ایک عید میں اگر کپڑا نہ بنے تو ساری زندگی کی عید پہ پانی پھر جائے۔ اور اگر بقرعید میں خدا نہ خواستہ نوٹ بند ہو جائے تب تو یہ تمام عورتیں طلاق دے کے میکے۔ تب تو نوٹ بند کرنے والے کو مزہ آ جاتا، تمام مسلمان رڑواں ہو گئے۔ مگر خبردار، تمہارے چاہنے سے مسلمان رڑواں نہیں ہوگا، اسلام نے اسے رڑواں ہونے سے بچا دیا ہے، اس لیے کہ طلاق کا حق مردوں کو آتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کالا دھن سلامت ہے؟ ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ کالا دھن چلانے والے آ کے دیکھ لیں، یہاں کالا دھن نہیں رہتا، مصطفیٰ کی محبت ہمارے من میں رہتی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ آ کے دیکھ لیں سیاسی پارٹیاں، یہ مسلمان دھن میں نہیں رہتے، مصطفیٰ کے دھن میں رہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دھن کسی اور کے پاس ہے، میرے پاس تو مدینے کی دھن ہے۔ کیا بات۔ دوسرا جواب دے دوں؟ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ بالکل ٹائم۔ پیچھے والے لوگ سوچ رہے ہیں آگے والے سے کام چل رہا ہے۔ دوسرا جواب حضرت علامہ سخی صاحب 1.5 مہینہ پروگرام کرتے رہے، قریب 2.25 لاکھ روپیہ جیب میں ہو گئے۔ کہہ دیا کیا نام ہے؟ قاری غلام چیلانی صاحب، کئی مکان بی بی کے نام سے لے لیے، ظفر عقیل صاحب
اپنے بیوی کو لکھوں لکھوں دے کے سوتے رہتے. اور آپ میں تو ایسے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ادھر تو گھر مکان ہوتا ہے نام، ادھر تو جان بھی نام، ناک بھی نام، کان بھی نام، سب عورت کے نام. ٹھاٹ سے سو رہے ہیں. میں نے مولانا سخی صاحب سے پوچھا، ظفر عقیل بھائی سے پوچھا، ثابت صاحب سے پوچھا، سب دے دا کے سو رہے ہو گے، لے کے بھاگ جائے تو جواب دیا بھاگے گی کیسے؟ طلاق ہم کو دینا ہے. اگر ہمارے طلاق دیے بغیر چلی بھی گئی تو سپریم کورٹ سے لانا ہے. دیکھ رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں. مردوں کو اس بات کا اطمینان ہے کہ طلاق میں دے سکتا ہوں، عورت نہیں دے سکتی ہے، لہذا لاکھوں روپے دو، کروڑوں دے دو، پوری سمپتی بیوی کے نام کر دو. کیا بات، کیا بات. اور اگر کہیں اسلام عورت کو طلاق دینے کا حق دے دیتا تو صابن کی پٹی بھی تکیا کے نیچے رکھتے. کہیں ایسا نہ ہو شام میں ہماری گنجی صاف ہو رہی ہے اور صبح میں دوسرے کی چٹھی صاف ہو رہی ہے. کیا سمجھا آپ نے؟ اسلام نے عورتوں سے طلاق لے کر کے، مردوں کو طلاق کا حق دے کر کے عورتوں کو لکھپتی بنا دیا، کروڑ پتی بنا دیا، جائیداد کی ملکہ بنا دیا. یہ دنیا والے چاہتے ہیں عورت کو طلاق کا حق دلا دو تاکہ عورت چوبنی کی بھی نہ رہ جائے. کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم تو سوچا کہ آپ نعرہ ہی بھول گئے، ورنہ کئی اسٹیپ نعرے کا آیا تھا. کئی اسٹاپ آیا تھا نعرے کا، لیکن ہم سمجھا کہ لگ رہا ہے ہمارے ناظم صاحب نعرہ بھی بھول گئے. اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، کیا بات، کیا بات. دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکتا ہے. خاک دے گا جب یہ طلاق نہیں دے سکتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو طلاق نہیں دے سکتے وہ عورت کو اور کیا دے سکتے؟ ہم تو روپیہ بھی دے سکتے ہیں، گھر بھی دے سکتے ہیں، دکان بھی دے سکتے ہیں، مال بھی دے سکتے ہیں، آل بھی دے سکتے ہیں، موقع پڑا تو طلاق بھی دے سکتے ہیں. آج کل اخبار میں آ رہا ہے طلاق ختم کیا جائے. میں نے کہا خبردار، طلاق کو ختم نہ کرنا، اس لیے کہ جس دن طلاق ختم ہو جائے گا اس دن عورت ختم ہو جائے گی. کیا بات، کیا بے شک. آپ نے نہیں دیکھا جس مذہب میں طلاق نہیں ہے، 2 مہینے کے بعد بہو کچن میں تھی، سلنڈر پھٹ گیا. اخبار میں آیا پاروتی فلاں کی بہو سلنڈر پھٹنے سے مر گئی. شکنتلا دیوی 3 مہینہ پہلے بیاہی گئی، کچن میں اسٹوو پھٹ گیا، مر گئی. ہم نے کہا صحابی سلنڈر اور اسٹوو ساس اور نند کے وقت کاہے نہیں پھٹا؟ لگتا ہے اسپیشل سلنڈر ہے، یہ اسپیشل اسٹوو ہے. خبر
ان کے مذہب میں طلاق ہے نہیں. ہے ہندو مذہب میں طلاق؟ ہے کسی اور مذہب میں طلاق؟ ہندو مذہب میں طلاق نہیں ہے. تو یہاں عورتوں کو اسٹوو اور سلنڈر کے ذریعے مار کر کے لڑکوں کو آزاد کیا جاتا ہے. اور انڈیا سے باہر چلیے یورپ وغیرہ میں، وہاں لڑکیاں ذرا فاسٹ ہیں، فاسٹ کارڈ چلاتی ہیں، ڈیبٹ کارڈ چلاتی ہیں. تو معلوم ہے وہاں کیا ہوتا ہے فارنٹ میں؟ جہاں لڑکا انڈ بنڈ کیا، لڑکی اپنے فرینڈ سے مل کر کے مرڈر کروا دیتی ہے. کاہے کرواتی ہے؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ ہم کو چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے. لیکن اسلام نے کہا خبردار، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. اگر تمہارا انبن ہو جائے تو عورت کا مرڈر نہ کرو. دلہن بنا کے لائے تھے پھر بیٹی بنا کر واپس کر دو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ. جہاں سے لائے تھے وہاں واپس کر دو. اس کے باپ کے پاس بھیج دو، اس کی ماں کے پاس بھیج دو، اس کے بھائی کے پاس بھیج دو، اس کے بہنوں کے پاس بھیج دو. خبردار، عورت کا مرڈر نہ سلنڈر کے ذریعے ہو نہ اسٹوو کے ذریعے ہو. حاضرین، اسلام نے طلاق نہیں رکھا ہے بلکہ عورتوں کی زندگی رکھی ہے. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. واہ واہ. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ روٹی کچی ہو گئی طلاق کرو. تیل زیادہ ہو گیا طلاق، نمک زیادہ ہوا طلاق. حضرت ہر چیز کا انٹرویو رکھا گیا ہے. اب شادی بیاہ کا بھی انٹرویو ہونی چاہیے. نکاح سے پہلے لڑکوں کا انٹرویو لینی چاہیے. تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے، اسے نبھاؤ گے کیسے؟ کیا بات ہے. مسائل نکاح تمہیں معلوم ہے کہ نہیں؟ مسائل طلاق تمہیں معلوم ہے کہ نہیں؟ پہلے انٹرویو ہونی چاہیے، پہلے انٹرویو ہونی چاہیے. ورنہ یہ تک تک دیدم دم نہ کشیدم، بڑے سچے اچھے مسلمان، نماز روزہ ایک نہیں. مولانا ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں. بتائیے اگر ایسے لوگ اللہ سے ڈرنے لگے تو کون ہے جو نہیں ڈرتا ہے؟ ہم لوگ اس کا مطلب نہیں ڈرتے ہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دشمن اسلام کو یہ ہمت کیسے ہوئی جو میرے قوانین اسلام پہ انگلیاں اٹھا دی؟ لگتا ہے مسلمان خود ہی گڑبڑ ہو گیا ہے، یہ خود جاہل ہو گیا ہے. ہائی ایجوکیٹڈ ہے، یہ ہائی ایجوکیٹڈ، ایم اے او میں کر لیا ہے، خاک ایم اے او میں کیا ہے. تو پھاڑو اس ایم اے او میں کی ڈگریوں کو اور حاصل کرو وہ ڈگریاں جس میں تمہاری نکاح کے مسائل ہیں. اگر نکاح تمہارا اچھا رہا اولاد تمہاری آٹومیٹک اچھی پیدا ہوگی. کیا بات، کیا بات. اور طلاق کب دینا چاہیے اس کا بھی جاننا بہت ضروری ہے. روٹی کچی ہونے پہ، سالن میں نمک زیادہ ہو جانے پہ، گھر میں جھاڑو نہیں لگنے سے، بستر صاف نہیں ہونے سے آپ عورت کو گھر سے نکال دو گے؟ خبردار، اگر یہی بات رہی تو ہر مرد کو گھر سے باہر نکالو، اس لیے کہ اس کی بیوی نے بستر صاف نہیں کیا ہے مگر تمہارے گھر کی الماری پہ کئی برس سے قرآن رکھا ہے.
جس کے جزدان آج تک صاف نہیں ہو سکے ہیں. اگر بستر گندا ہونے سے عورت گھر سے باہر ہو رہی ہے تو قرآن کا جزدان میلا ہو رہا ہے. مردوں کو بھی گھر سے باہر ہونی چاہیے. کیا بات ہے, کیا فکر کی بات ہے, کیا بات, بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. کیا بات, کیا بات, واہ واہ واہ. ایک بات بتاؤ مسلمانوں, تمہارے جسم پہ جو کپڑا ہے, تم جس بچھونے پہ سوتے ہو, روزانہ اس کو دیکھتے ہو, صاف ہے کہ نہیں؟ کیا بات. تم اپنے جسم کے جزدان کا روزانہ خیال رکھتے ہو, قرآن کا کبھی خیال نہیں رکھتے ہو. بتاؤ تم اپنے گھر میں برکتیں کیوں تلاش رہے ہو, رحمتیں کیوں تلاش رہے ہو؟ اس گھر میں کبھی رحمت آ نہیں سکتی جس گھر میں قرآن کی آیتوں کا احترام نہیں ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات, بے شک بے شک بے شک. حضرت عمر فاروق اعظم کی ایک روایت میں نے پڑھی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی سو کر کے اٹھتے, سب سے پہلے وضو کر کے قرآن مقدس کو کلیجے سے لگاتے, آنکھوں سے لگاتے, لبوں سے لگاتے, سر پہ رکھتے, پھر اسے اونچی جگہ رکھ کر پھر مسجد نبوی نماز کے لیے جاتے. حاضرین محترم, انہوں نے قرآن کو سر پہ رکھا تو انہیں مسلمانوں نے اپنے سر پہ رکھ لیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. عورتوں کی غلطی بہت نظر آ رہی ہے تم کو, اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی ہے. سن لو, ایک بہت پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں, اس کے بعد میں خود ہی چلا جاؤں گا. ہاں, ایک ہی نذرانے میں کل بات نہیں ہو سکتی ہے. ہاں, خالی ایم اے اومے والے پیسہ دے کے پڑھے ہیں کیا؟ ہم بھی الحمدللہ پیسہ دے کے پڑھا ہے. ہاں, لوگ کہتے ہیں مولانا موٹی موٹی رقم لیتے ہیں. میں نے کہا چھوٹی رقم دے کے پڑھنے والے چھوٹی رقم لیتے ہیں, موٹی رقم دے کے پڑھنے والے موٹی رقم لیتے ہیں. تمہارے ماں کے دودھ میں وہ برکتیں نہیں ہے, تمہارے ماں کے دودھ تو وہ ہے جس نے آپ کو میں کر دیا. میرے ماں کی دودھ کی برکتوں نے ہمیں حافظ قرآن بنا دیا ہے, ہمیں عالم قرآن بنا دیا ہے, ہمیں مفسر قرآن بنا دیا ہے. اللہ توفیق دے ہر مسلمہ ماں کو کہ وہ اپنے بیٹے کو وہ دودھ پلا دے جس میں بوئے قرآن سینے میں آ جائے. کیا بات. آج کل مائیں, اللہ اکبر, ہاں ان ماؤں کا حال نہ پوچھو ذرا. ایک زمانہ گزر گیا, ٹیپو سلطان کی مگنی ہوئی, شادی طے ہوئی. جس عورت سے شادی طے ہوئی اس نے شرط رکھ دی, میرا شوہر وہی بنے گا جو شیر سے لڑے گا, شیر سے پنجہ آزمائی کرے گا. ٹیپو سلطان نے حامی بھر لیا, کشا کشا بات پورے ایریے میں پھیل گئی. ذرا دیکھیں, عورتیں پہنچ گئی ٹیپو سلطان کے ماں کے پاس, ارے تمہارے بیٹے کو کیا بیوی نہیں ملے گی, ایسی شرط مان لیا, شیر سے لڑے گا, شیر سے. کہا میرا بیٹا شیر سے لڑے یا کسی سے لڑے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے بیٹے کا شیر کچھ بگاڑ نہیں سکتا. عورتوں نے کہا اتنے اعتماد و وثوق کے ساتھ تم کیسے کہہ رہی ہو؟ تو ٹیپو سلطان کی ماں نے ایک تاریخی جواب دیا تھا اور کہا تھا, سن لو اے میرے علاقے اور ملک کی عورتوں, میں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو وضو کر کے دودھ پلایا ہے, باوضو گھونٹ گئے ہیں اس کے کلیجے میں, لہذا میرے بیٹے کے وجود سے کوئی درندہ کھیل ہی نہیں سکتا. کیا بات, کیا بات, کیا بات ہے, کیا بات. یہ بھی ایک الگ مضمون ہے, کبھی آؤں گا تو دیکھوں گا. لیکن لاسٹ بات,
بہت پیاری بات. نمک زیادہ ہونے پہ، تیل زیادہ ہونے پہ، روٹی کچی ہونے پہ خبردار. سید منظر صاحب قبلہ مدث اللہ النورانی جلوہ فرما ہے، آئے دن سید زادے ہیں، گلشن زہرا کے شگفتہ پھول ہیں، اولاد رسول ہیں، یادگار حسنین کریمین ہیں. ہم سنیوں کے سر کے تاج ہیں. یہ بڑی محبت سے لوگ نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں. اگر مجھے رسول نکاح پڑھانے کے لیے نہیں ملے تو خوش قسمتی سے آل رسول مل گئے ہیں. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت نے نکاح پڑھایا، باعوض اتنے دین مہر کے، علاوہ نان نفقہ سکنا کے تمہاری زوجیت میں دیتا ہوں. تو ایم اومے نے کیا کہا؟ میں قبول کرتا ہوں. اب اس سے پوچھئے کیا تم ہائی ایجوکیٹڈ بنے ہو؟ سید صاحب نے تم کو کئی وعدے کرائے، اتنا دین مہر تم کو دینا ہے، بالکل. پھر اس کے بعد نان دینا ہے، روٹی تم کو دینا ہے، خرچہ دینا ہے، مکان دینا ہے. اب اگر وہ روٹی نہ پکائے تو تم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عورت روٹی بنانے کا وعدہ کر کے نہیں آئی ہے، مگر تم روٹی دینے کا وعدہ کر کے لائے ہو. کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات. اگر وہ تمہارا کوئی کام نہ کرے تو تم اسے مار نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ وہ کام کا وعدہ کر کے نہیں آئی ہے. ہاں تم نے خرچہ دینے کا وعدہ کیا ہے. کیا بات، کیا بات، کیا بات. تو اگر تم سے مکان مانگے تمہیں مکان دینا ہوگا، یہ نہیں کہ جاؤ اپنے باپ سے بنوا کے لاؤ. یہ نہیں بول سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی مکان دینے کا وعدہ نہیں کرتی، بلکہ لڑکا مکان دینے کا وعدہ کرتا ہے. روٹی کا وعدہ تم نے کیا، نفقہ کا وعدہ تم نے کیا، سکنا کا وعدہ تو نے کیا. اب اس میں گڑبڑی ہوئی تو طلاق کیوں دیا؟ کیا بات. سب سے پہلی گرفت تو یہ ہے کہ روٹی پکوایا کیوں؟ تم بتاؤ، عورت سے روٹی پکوایا کیوں؟ مردوں تم سے سوال ہے، جواب لاؤ. تم نے عورتوں سے دال گھٹوایا کیوں؟ تم نے عورتوں سے گھر میں جھاڑو لگوایا کیوں؟ ایک ایک سوال کھڑے ہوں گے، چنڈی کھڑی ہو جائے گی. وعدہ ہمارا اور پورا وہ کرے. الٹی نیا بہا رہے ہو، خبردار. یہ تو اسلام اتنا اچھا مذہب ہے جس نے کہا تھا وعدہ سب مرد نے کیا ہے، اگر عورت وفا کر دے، ساتھ دے دے تو مرد کو وعدہ کا ثواب ملے گا، عورت کو مدد کرنے کا ثواب ملے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ. لگ رہا ہے دان دہیج لے چکے ہیں آپ. جو لوگ دان دہیج ابھی نہیں لیا ہے سب چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. اور اگر کہیے تو ابھی ہم بتا دیں آپ کو. بتا دیں؟ ذرا اپنے ماں باپ کے نام پہ بولو سبحان اللہ. باپ کے نام پہ بولو، دادا کے نام پہ بولو، نانا کے نام پہ بولو، ساس سسر کے نام پہ.
آدھا ہو گیا جیسے لگا مانا ماں باپ کے نام پہ زور سے، دادا دادی کے نام پہ زور سے، ساس سسر کے نام پہ زور، لگتا ہے پلیٹ کٹورا والا لفڑا ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی ایسا لفڑا ہو تو ابھی ختم کرو اور ساس سسر کے نام پہ ذرا بول دو۔ یا ایسا جھگڑا ہے کہ رگڑا ہو گیا ہے، ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ لیکن سیرت پاک کی کمیٹی میں کچھ کام کر کے جاؤں نہ جاؤں، ایک کام کر کے جانا ہے۔ جتنے روٹھے داماد ہیں سب کو سسر کے گلے لگا دینا ہے، اور جس طریقے سے تم نے اپنے ماں باپ کے ثواب کے لیے سبحان اللہ کہا ہے، ویسے ہی اپنے سسر کے ثواب کے لیے بآواز بلند بول دو سبحان اللہ۔ ایک کام میں نے کیا، سسر داماد کا لفڑا ختم کر دیا۔ سیرت پاک کی کمیٹی زندہ باد، اسلام پائندہ باد، تمام علماء شورا زندہ باد، سید صاحب قبلہ زندہ باد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین حضرات، ہمارے یہاں اسٹیج پروگرام جلسے کی نعت پاک، تقریر، قوالی کا آڈیو ویڈیو ڈی وی ڈی کیسٹ، میموری کارڈ، چپس میں ڈاؤن لوڈنگ، ہر کمپنی کا نیا موبائل، ایسوسریز، ایچ ڈی ویڈیوگرافی، ڈی جے ساؤنڈ سسٹم، ڈیکوریشن کے لیے تشریف لائیں۔ نیو نیشنل الیکٹرک موبائل ورلڈ، رائل کمپیوٹرائز مکسنگ لیب، دھرمشالہ روڈ، فینسی مارکیٹ ساسارام، ضلع روہتاس بہار۔ موبائل نمبر 7870243073۔ ہمارا دوسرا نمبر 9504262865۔